بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل زیادہ تر لوگ سنت نماز کو ترجیح نہیں دیتے، اور یہ ویڈیو خاص کر کے انہی کے لیے ہے، ترغیب دلانے کے لیے۔ تو چلیے سنتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ہر طرح کے نوافل نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ فجر کی سنتیں 2 رکعت آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، نہ سفر میں چھوڑی نہ حضر میں چھوڑی، بلکہ آپ کی ایک روایت میں ہے، آپ کے ایک فرمان میں ہے کہ دنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اس سے زیادہ بہتر اور عزیز مجھے فجر کی رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں 12 رکعتوں کا بھی ذکر آتا ہے، دن اور رات میں جو یہ پڑھ لے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کو آپ نوافل کہہ لیں، جن کو آپ سنتیں کہہ لیں، ماجرا ایک ہی ہے کہ یہ فرائض نہیں ہیں، بلکہ یہ مزید درجات کی بلندی کے لیے وہ اعمال ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہاں ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ عز و جلال کے قریب ہونے اور قریب کرنے کی کوشش تو نہ کی، لیکن اپنی محدود سوچ، محدود علم کی بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کو فرض نماز کے بعد سنتیں اور فرض نماز سے پہلے سنتوں کا چور بنا دیا اور کہا یہ کچھ ضروری ہے، اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ خود بھی محروم ہوئے اور لوگوں کو بھی محروم کیا، اور ان عظمتوں سے محروم ہوئے جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ فرمائے۔ صحیح الجامع اور سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ، سب سے پہلے حساب قیامت کے دن نماز کا ہو۔ فإن أكملها كتبت له نافلة فإن لم يكن أكملها، اگر تو اس نے نماز مکمل صحیح طریقے سے فرض ادا کیے تو نوافل، اس کے نوافل لکھے جائیں گے، لیکن اگر اس نے فرض نماز ہی مکمل نہیں کی تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، دیکھو اس کے کوئی نوافل ہیں تاکہ اس کے فرائض مکمل کر دیے جائیں جو اس میں خلل رہ گیا۔ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ، پھر دوسرے اعمال کا حساب بھی اسی انداز سے ہوگا۔ سنن ابی داؤد 864، سنن ابن ماجہ 1425۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو 12 رکعتوں پہ پابندی کر لیتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، اللہ عز و جلال اس کے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 1140۔ اور اگر ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو اللہ ایسے انسان کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 1160۔ اور اگر عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو اللہ کی رحمت کا انسان مستحق بن جاتا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، 1271۔ اور صحیح مسلم کی روایت 725 یہ بتاتی ہے کہ اس فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اور جو 4 رکعتیں چاش کی پڑھ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم صبح کے وقت 4 رکعتیں پڑھ لو، سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ جامع ترمذی 745۔ اب اس کانٹیکسٹ میں آخری چیز جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں نوافل کا اہتمام ضرور بالضرور کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے نوافل کا اہتمام، خصوصاً وہ نوافل جو سنت مؤکدہ ہیں، تاکید شدہ نوافل۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں
جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، 12 رکعتیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ پھر پوچھا گیا وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ارشاد فرمایا وہ 12 رکعتیں یہ ہیں: 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 6، 2 مغرب کے بعد 8، 2 عشاء کے بعد 10 اور 2 فجر سے پہلے 12۔ یہ 12 رکعتیں، تو یہ 12 رکعتیں ضرور بالضرور پوری کرنی ہے۔ اس کا اہتمام کریں، سنت مؤکدہ، تاکید کی گئی سنتیں۔ اور یہاں پہ صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی بھی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی کے فرائض کے اندر کمی نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں دیکھو میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں تو ان کو اب فرضوں کی جگہ تول لو۔ تو نوافل ہوں گے تو پھر تولے جائیں گے نا بھائی، اگر فرض پاٹ کے ہی بھاگ جانا ہے تو پھر تو یہ ظلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ان 12 رکعتوں کا۔ اس کے علاوہ بھی جتنی رکعتیں ملتی ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے رکعتیں، اور تہجد، اسی طریقے سے اشراق کی نماز، اور باقی جتنے نوافل ہیں وہ جتنے مرضی پڑھیں۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں نہیں ہے نوافل، لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے، آخرت کا ذخیرہ انشاءاللہ اس کے لیے اکٹھا ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک انصاف کروں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرمایا قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرضوں میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اگر اس کی کوئی نفلی عبادت ہے نا تو وہ فرضوں کی جگہ تول لو۔ سنت نہیں، نفلی۔ یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ سنت کو نفلی کہا جاتا ہے ٹرم میں، حدیث کی ٹرم میں۔ تو سنت مؤکدہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ اور کئی لوگوں نے فرض شروع کیا، آہستہ آہستہ خود بخود سنت کے اوپر آ گئے، لیکن شروع میں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے نا تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے گا، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اس کے اوپر میرے لادہ سے کلپ موجود ہے۔ اور باقی وطر جو ہے وہ یعنی سنت مؤکدہ وہ بھی ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، پڑھ لو۔